حضرات، کئی روز سے قرص پاک کی یہ تقریب جاری ہے اور آج حضور شاہ مستان میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہماری رات کی حاضری ہے۔ اب جو حضرات مستان شاہ بابا علیہ الرحمہ کے اگر مہمان ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انہی کے اس پاک میں اگر آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، مگر اتنا خیال رکھا جائے پیارو، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں تو کپڑے سنبھال کے ہوا کریں، اور جب ولیوں کی بارگاہ میں آیا کریں تو دل سنبھال کے آیا کریں۔ آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کو نور سے دیکھتا ہے۔ آپ منبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نورانی مقدس چہرے یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ صحیح بتاتا ہوں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے لیے اور دینی کام کے لیے چنا۔ ان میں علماء بھی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادۃ السنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں۔ اور لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کسی کے یہاں سروس کرتا ہے، کوئی اپنا خود کا کام کرتا ہے، زندگی یوں گزار دیتا ہے، مگر وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو ولیوں کے آستانے پر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ انہی میں سے قابل تکریم لائق صدر احترام عالی جناب محترم حافظ مراد حسن صاحب قبلہ، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ کسی دنیا دار کی چوکھٹ پہ نہیں بلکہ ایک اس مجذوب کی چوکھٹ پہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور خدمتیں کرتے ہیں، جس مجذوب کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، پیارے میری بات ہو تو پلٹ دو، یہ نبی کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے، اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جن کی داڑھیاں بھی دھول میں سنی ہوئی ہوں گی، بال پرا گندا ہوں گے، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، لوگوں کے دروازے پر اگر پہنچ جائیں تو لوگ انہیں اپنے دروازوں سے بھگا دیں گے، مگر ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، اگر وہ کسی چیز کے لیے قسم کھا لیں یا کسی چیز کے لیے اللہ سے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو پلٹتا نہیں۔ سبحان اللہ، وہ نقار خدا ہوتی ہے۔ انہی مجذوب میں سے ایک مجذوب مستان شاہ بابا، جن کے آستانے پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ پیارے یہ نہ سمجھیں کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے بتاؤں پھر میں گفتگو کروں گا، کوئی بھی چیز جب دوسری چیز سے نسبت کرتی ہے، اگر وہ چیز بری ہوتی ہے،
جس سے نسبت کی جا رہی ہے وہ شے اگر بری ہے تو وہ خود بخود بری ہو جاتی ہے، اور جس سے نسبت کی جا رہی ہے اگر وہ چیز اچھی ہے تو خود بخود وہ شے اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا، ایک کتا، اللہ کتا تھا معمولی کتا، لیکن غوث پاک کی نظر کرم ہوئی، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ذرا قریب آ جائیں، ایک کپڑا معمولی کپڑا ہو، وہ آستانے یہاں مزار شریف کی چادر بنا دی جائے یا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا جائے، ایک قیمتی کپڑا کسی بھائی کی پینٹ بنا دی جائے یا اس کا کوٹ بنا دیا جائے یا اس کا پیجامہ یا اس کا لباس بنا دیا جائے، ایک مہینہ دونوں کو استعمال کرنے دیا جائے، ادھر یہ چادر ہے، قرآن پاک کا جزدان ہے، ادھر وہ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ظاہری طور پر قیمتی تھا، ادھر قیمت کے اعتبار سے کم تھا، مگر ایک مہینے کے بعد اب ایمان والے کے پاس اگر لایا جائے ان دونوں کپڑوں کو لو، اب بتائیے آپ مزار شریف کی چادر چومیں گے، قرآن پاک کا جزدان چومیں گے یا نہیں چومیں گے، یا کسی بھائی کی پینٹ چومیں گے؟ نہیں چوم سکتے۔ کوئی پکڑ کے یہ کہے جناب کیسے ہوا یہ تو قیمتی ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی قیمت اچھی ہے، یہ کپڑا بہت اچھا ہے، اسے چومو۔ ایک معمولی کپڑے کو چوم رہے ہو، کہو نہیں، اس کو ہمارے قرآن سے نسبت ہے، ہمارے قرآن سے نسبت ہے۔ آپ کو کیا پتا کسی کے در پر اگر کتا بھی رہتا ہے تو 4 مرتبہ اگر آنے لگے بیٹھنے لگے، اب دوسرا اگر کوئی اس کو مارنے لگے تو مالک کو بڑا برا لگتا ہے۔ ایسے ہی یہ حافظ اللہ مراد حسن صاحب قبلہ یا اور جو بھی زائرین ہیں یا یہاں پر صوفیہ اعظام ہے، یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایک مرتبہ نظر کرم نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ نہیں، بار بار جب آتا چلا جاتا ہے بندہ تو ایک نہ ایک دن تو نظر کرم ہوتی ہے۔ تو جس دن اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے 50 سال کی زندگی ایک طرف اور یہ ایک لمحے کی زندگی ایک طرف، ایک لمحے کی زندگی ایک طرف۔ آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہوگا، حضرت سلیمان والا واقعہ پڑھا ہوگا، ذرا توجہ غور کرنا، ہدہد والا واقعہ پڑھا ہوگا۔ مجھے واقعہ سنانا مقصد نہیں، جو جز نکالنا ہے وہ ذرا سنو۔ اللہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ ہدہد نے خبر دی تھی کہ ملک سبا میں ایک بلقیس نام کی عورت رہتی ہے، اس کا تخت ایسا ایسا ہے، تو حضرت سلیمان نے یہی کہا تھا، تمام کو جمع کیا، قال عفریت من الجن، قرآن میں آتا حضرت سلیمان نے کہا بولو کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس حاضر کرے گا؟ تو ایک عفریت جن کہنے لگا حضور مجھے اجازت دے دے میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھنا، کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو اس جن نے کہا تھا تقوم من مقامک، آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی مگر میں تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا کوئی اور طاقتور ہے؟ کیا کوئی اور اس سے جلدی لا سکتا ہے؟ تو جنات میں سب سے زیادہ طاقتور وہی تھا، مگر اب ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اللہ والا آ جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اب اللہ والا جاتا ہے، اللہ کا
جن کا نام آصف بن برخیا کا حضور میں لے کر کے آؤں گا. وہاں جنات رہ گئے بڑے بڑے طاقتور جو پہاڑوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے رہ گئے، مگر اللہ والا کہنے لگا میں لے کر کے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ قرآن کے الفاظ گھر جا کر کے دیکھ لینا آتا ہے. آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے، میں حاضر کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان مستان میاں حضور، نعرہ حیدری. جب یہ واقعہ ایک انگریز نے قرآن شریف پڑھا، اچھا ایک اللہ والے نے یہ علم حاصل کیا، وہ بھی ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ لوگوں کے ساتھ گھومنے لگا، مجھے بھی وہی علم حاصل کرنا ہے. مدرسے چلو، مجھے بھی وہی علم حاصل کرنا. قرآن شریف پڑھ لیا، ایک جماعت اسے لے کر کے گھومتی رہی گھومتی رہی، مگر وہ جماعت وہ تھی جو اللہ والوں سے دل میں کجی رکھتی تھی، تھوڑی نفرت رکھتی تھی. پیارے علم کو اللہ نے چنا ہے، کسی ہم نے آپ نے نہیں چنا. ذرا غور کرو، سالوں سال لے کر کے گھومتی رہی وہ جماعت، مگر وہ انگریز یہی کہتا تھا مجھے یہ علم کب ملے گا. کہا چلو مل جائے گا مل جائے گا، ڈالتے رہے. کچھ دنوں کے بعد پاک پٹن بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے آستانے کے قریب سے گزر ہو گیا. ارے تم ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو، ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو. اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو بارشیں انہی کی دعا سے ہوتی ہے. اب اس نے کہا صاحب یہ لوگ ہرے ہرے کپڑے یا پھول ڈالے ہوئے اپنے انداز میں جیسے خانقاہ کا انداز ہوتا، اس انداز میں لوگ آ رہے جا رہے. کا یہ کون ہے؟ کا یا بچے کو یا بچے یا گاڑا. اس نے یار یہ بھی مسلمان لگ رہا ہے. وہ بھی اس نے ہاتھ چھڑایا، اندر چلا گیا. او آستانے پر حاضر ہونے والے سنو، وہ جیسے ہی اندر گیا ایک جھاڑو مارنے والے فقیر نے روک لیا. اس نے روکا، بولو جھاڑو مارنے والے صفائی کرتا تھا بابا کے، روک لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا نئے مہمان لگ رہے ہو؟ کہا جی نئے ہوں. کہا بابا کے لگ رہے ہو؟ اور جیسے ہی نظر ڈالی اس نے اوپر سے لے کر کے نیچے تک نظر ڈالی، تم اگر دیکھتے ہو تو تمہاری یہ آنکھیں کام کرتی ہیں، مگر اللہ والے کی جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کے سامنے نہ دیوار ہوتی ہے نہ کوئی پردہ ہوتا ہے. اس نے دیکھ لیا کئی سال سے گھوم رہا ہے. کہا بابا کے مہمان ہو. اس نے کہا کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم ہو؟ انگلینڈ کا انگریز تھا. اس نے کہا چائے چاہیے. گھومتے گھومتے تھک گیا. چائے چاہیے. جیسے اتنا کا چائے چاہیے، بابا کے دربار میں جھاڑو مارنے والا فقیر تھا. لوگ اس کو مفتی نہیں کہتے تھے، علامہ نہیں کہتے تھے، خالی جھاڑو مارنے والا فقیر تھا. جیسے اس نے کہا کہ مجھے چائے چاہیے، اس اللہ والے نے ہاتھ ایسے کیا، چائے کا کپ آ گیا. اور وہ بھی پاکستان کا کپ نہیں تھا، بلکہ جہاں انگلینڈ میں یہ رہا کرتا تھا، جس رسوئی میں جس کپ میں یہ چائے پیا کرتا تھا، اسی کا کپ سامنے آ گیا.
اس نے کہا کہ میں سالوں سے گھوم رہا تھا جس علم کے چکر میں اسے تو جھاڑو مارنے سے حاصل ہو گیا. کہا بابا یہ تو بتا دو کہ یہ حاصل کہاں سے ہوا, کون سی کتاب پڑھی؟ کہا یہ کوئی کتاب نہیں پڑھی, بس جھاڑو مارتا گیا کسی دن بابا کی نظر کرم پر گئی. کہنے لگا وہاں میں سال گھومتا رہا. ارے جس علم کے لیے تو گھوم رہا ہے وہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے ملا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر سمجھ میں آ رہی بات, پیچھے بات آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی. یہ تو میں نے بات کی ان کی مقصود, یہ سب جانتے ہیں بزرگان دین, مگر میں بڑے آسان انداز میں اگر اجازت ہو تو بتا دوں. چلہ کشی ہوتی تھی, 40 دن تک چلا کرتے تھے. کوئی یا حی یا قیوم, کوئی اللہ الصمد, کوئی حسبی ربی جل اللہ. جو ان کے پیر و مرشد نے بتا دیا 40 دن تک. ان 40 دن کے درمیان میں ایک وقت ایسا آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اپنے اس بندے پر پڑتی تھی. جب اس بندے پر تجلی پڑتی تھی تو جو تجلی کو برداشت کر کے گزر گیا اس کو سالک بولتے ہیں, اور جو تجلی میں گم ہو گیا اس کو مجذوب بولتے ہیں. بڑے آسان انداز میں بول رہا ہوں. تو بھائی صفوں کو اکٹھا کر کے 2 منٹ میں, کیونکہ وقت ایسا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو اور بڑھا کے بول سکتا تھا. جو تجلی میں گم ہو گیا, جذب, اسی سے مجزوم مفعول کا صیغہ, کہے گا صیغہ بولو مفعول. جذب کوئی تولیہ یا کچھ میں پانی اس میں جذب ہو گیا. جو تجلی الہی میں جذب ہو جائے, سمجھ میں آ رہی ہے, جو اس سے باہر نہیں نکل پائے اسی کو مجذوب بولتے ہیں. اور جو سالک کے درجے کا حامل ہو اور مجذوب کے درجے کا بھی حامل ہو, دونوں کے درجے کا حامل ہو, اس کو قلندر بولتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اذان سرکار مدینہ, اذان مستان میاں حضور, نعرہ تکبیر. آپ نے کچوچا شریف میں حضور مخدوم اشرف میاں کا نام سنا؟ جی مخدوم کا انہوں نے بیان کیا, اپنے مریدوں کو بتایا, کہا جو نماز نہ پڑھے بے نمازی کے ساتھ میں کھانا مت کھانا. تو ایک سیدھا بیچارہ بھولا بالا گاؤں کا دیہات کا رہنے والا, اسے تو چھوٹی چھوٹی باتیں پوری ہو جاتی ہے اس کے لیے. ایک سننے کی بات ہے, ایک مجذوب, توجہ ہے نا, ایک مجذوب کنارے پہ بیٹھا رہتا تھا. ادھر اذان ہو رہی ہے نہیں گیا, جماعت ہو رہی ہے نہیں گیا, وہ بیٹھا رہتا تھا. اب یہ جو مرید تھا نا سید صاحب کا, تو یہ کھانا ان کے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا. کیوں؟ ان کے پیر نے کہہ دیتا پھر نمازی کے ساتھ کھانا مت کھانا. اللہ اللہ, ایک دن مسلم والے نے کہا, مجذوب نے کہا سید کے مرید کھانا کھا لے. کیا کہا بولو؟ او سید کے مرید کھانا کھا لے. وہ منہ بدل کے چلا گیا. دوسرے دن جب مخدوم پاک سے ملنے گیا تو مخدوم پاک بولے چلو ذرا کہیں چل رہے. جیسے ہی گئے تو اسی مجذوب کے پاس گئے, اور وہ مجذوب اللہ والا کھانا کھا رہا تھا. آل رسول مخدوم پاک سے کہا بیٹھو کھانا کھا لو. اب پیر و مرشد اس کے ساتھ میں کھانا شروع کر
साहब हमें मना करते और खुद खा रहे हैं, क्योंकि कोई मुरीद होते नहीं होते, मगर तुम्हारी पहुंच वहीं तक है, पीर की पहुंच बहुत ऊंची है, हमारी पहुंच वहीं तक, मगर उसने दिल में कर लिया लो ये कैसे पीर है। मुरीदों को बताते हैं नमाजियों के साथ खाना मत दे और खुद पेटे बोले। उसने अपने जमाने में जो भी पहना था, अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो फिर उन्होंने कहा सरकार आप कहते थे बेनमाजियों के साथ खाना नहीं खाना, क्यों खा रहे हो, तब खा लो लुकमा वरना मारे जाओगे। वो मंसूब तकिया लेकर के जो यहाँ पे कमर से लगाए हुए था, पुराना तकिया था, लेकर के खड़ा हो गया, बोले आज मैं इसके तकिया मार के मार दूंगा। उन्होंने सैयद साहब ने रोक लिया, कहा नहीं बाबा ये मेरा मुरीद है। तो फिर क्या हुआ, इसको समझाता क्यों नहीं, कहा मेरा मुरीद है, उनके कहने से वो मजूब ठहर तो गए, मगर मजूब की जरा ताकत देखो, मजूब ने कहा तकिया तो मुझे किसी के मारना है, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। मीनार खड़ा था, बहुत मजबूत मीनार था, आज का रेडीमेड जैसा मीनार नहीं था, मोटी मोटी दीवारों का था। इस अल्लाह वाले मजूब से कहा मखदूम पाक ने ऐसा करो अपना तकिया मीनार के मार दो। उस मजूब ने जब मीनार के मारा तो खुदा की कसम लताई पे अशरफी किताब उठा करके पढ़ लो, जैसे ही वो तकिया मारा तो मीनार रेजा रेजा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना सैयद मुकीमुर रहमान साहब पिला। इसलिए मजदूरों से बच के भी रहना, समझ में आ गई, बच के भी रहिए, बच के। कुछ लोग आते हैं ना बहुत लापरवाही से, बहुत लापरवाही से आते, बताया गया बुजुर्गों ने लिखा। और एक बात और बैठू, उलमा यहाँ बैठे, मजदूब वो होता है जिसपे शरीयत पे अहकाम लागू नहीं होते, समझ में आ गई। सुनो, हालते जज्ब में अगर है वो तो उस पर नमाज नहीं, उस पर रोजे नहीं, उस पर ज़कात नहीं, उस पर शरीयत का कोई भी कानून लागू नहीं। तीन तरह के लोग सूफिया वगैरह में रहते हैं, तीन तरह के लोग ऐसे जिनके शरीयत लागू नहीं होती, एक मजजूब पर और दूसरे सोने वाले पर, मतलब सोते हुए पर, और तीसरे नाबालिग पर। अब लोग जो जिन्हें इश्क कम होता है ना, वो बातें निकालते हैं, जैसे साबिर पाक कूलर की लकड़ी 12 साल पकड़े हुए खड़े हैं, तो बोले भाई जो खड़ा रहेगा उसकी ज़ोहर असर मगरिब इशा आ गई, और जो नमाज में पढ़ेगा अल्लाह वाला का। तुमसे पूछा उन्होंने खाया, उन्होंने पिया, तुम अगर 5 दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे। वो हालत जज्ब में थे, और हालत जज्ब में शरीयत मुस्तफा लागू नहीं होती। अरे ये तो हमारी तुम्हारी बात है, मुझे नबी की बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये तूर पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, अल्लाह से कलाम करने, अल्लाह से बातें करने। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मुक़द्दस जा
आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है, बस ऐसे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले मौला क्या हुआ, परवरदिगार क्या हुआ? कहा मेरा एक बंदा बैठा था, तूने उसके तमाचा क्यों मारा? कहा मौला ऐसे ऐसे कह रहा था, परवरदिगार ऐसे ऐसे कह रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुन ले, वो मेरे इश्क में गुम था, पागल था, तुम तो पागल नहीं होश में थे। वो मेरा बंदा वो है, अगर मुझसे ये जिद कर ले कि मौला ये पहाड़ यहां से हटाना है, तो मूसा में उनकी बात नहीं टालूंगा, मूसा में उसकी बात नहीं टालूंगा। क्या हुआ? ये हो गया मजजूब। और जो मजजूब और जो सालिक, इन दोनों को हामिल हो उसको क्या बोलते? कलंदर। एक कलंदर का नाम लूं, एक कलंदर का नाम अलीशा कलंदर। वहां पर बोलो कहानी पक में जब मैंने कहा हजरत, जब ये भी माशाल्लाह जितने सब गुजरे नूरानी चेहरे देख रहे हैं, ये सब इस तरफ से इस तरफ तक, तुम ये मत समझो कि हम मुफ्ती साहब हैं, सबसे अच्छे हम ही हैं या दूसरे मुफ्ती साहब, मुझे पता नहीं मेरे भाई। यहाँ तो इश्क चलता, प्यार चलता, पता नहीं, सब अपना अपना दावा भरते हैं। कामयाब तो वो है उनकी जिन पर नजर पड़ जाए। बड़ी बड़ी मेहनतें की है लोगों ने, बड़ी बड़ी मेहनत है और बड़ी बड़ी इबादतें की है, वो भी बेकार हो गई। और जरा सी एक चीज पे अल्लाह वाला राजी हो गया, उसका बेड़ा पार कर दिया। ऐसा भी मामला हुआ। वो अलीशा कलंदर काले कपड़े पहनते थे। कैसे पहनते थे बोलो? यहाँ पर बबूल के कांटे लगे थे बटनों की जगह, और भूरे पे रहते थे, भूरे पे कहाँ बैठे थे? गाड़ी यहाँ से कान में थूक में सुन रही थी। वो दौर था, एक औरत बेचारी भैंस पालती थी, दही दूध वगैरह बेचती थी। अब वो क्या बोली, सर पे मटकी ऐलान, उस वक्त पाकिस्तान अभी ये नहीं बना था, सर पे मटकी और ऐलान, लाहौर की बात है, सर पे मटकी और ऐलान करती चली जा रही, करती, कोई मेरा दही ले, बिकी नहीं रहा। औरत परेशान थी, परेशान थी। ये कलंदर घूरे पे बैठे वाला, ला अपना दही मुझे दे दे। जब उसने चेहरा देखा इसे जलाल आ गया, उसने कहा फटीचर आदमी, कहा मेरा दही है तो दोपहर तक का ऐसे ही पड़ेगा। मिला भी तो कैसा मिला? अल्लाह वाला बोला दही मुझे दे दे। और बोली बाबा जेब में एक रुपया नहीं है, बटन तो कुर्ते में है ही नहीं, दही कैसे खाओगे? अच्छा, वो कलंदर बोले तेरे दही की कीमत क्या? जरा बोली, जरा बता तेरे दही की कीमत क्या? बोल। वो औरत कहने लगी दही की कीमत है सोने का रुपया, अगर गिनती का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाला कलंदर बोला अच्छा मजबूर समझ रही है। अल्लाह वाले ने राम पे हाथ मारा और मुट्ठी बंद करी, और जब खोली तो सोने का सिक्का। अब तो औरत के मुंह में पानी आ गया, फिसल गई, कहने लगी ओ बाबा तो बड़े पहुंचे हुए। कह रही बाबा तो मैं ऐसी कर रही थी, और औरतों की आदत आप जानते ही, समझे? जिन जिन की शादी हो गई वो और ज्यादा जानते हैं, जिनकी नहीं हुई है वो जान लेंगे तो वही करेंगे। मेरी तरह तवज्जो रखे, टाइम बहुत कम है, जैसे बड़ी तेजी से बोलो। अब बोली बाबा मैं तो ऐसी कर रही थी, उसने दही उतारी, दही की मटकिया जैसी उतारी, बोली बाबा ले लो दही ले लो। अल्लाह वाला कहने लगा नहीं, मूड चेंज हो गया, मुझे तेरा दही नहीं चाहिए। अल्लाह अब तो यार कहा बदल गया, अब दही नहीं चाहिए। औरत दिल में कहने लगी बाबा रुपया तो चाहिए। जोर से नहीं बोली, पीछे वालों आपको आ रही, दूर से नहीं बोली, पास से दिल में बोली। कहने लगी बाबा मुझे रुपया तो चाहिए, मगर अल्लाह वाला वो भी कलंदर
روپیہ بڑھا دیا کر لے، تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے، روپیہ چاہیے تو لے لے۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بابا آپ ہی رکھ لو، اس نے روپیہ لیا، کہا بابا چل رہی ہوں۔ بابا بولے ٹھہر جا، اللہ برکت، کیا بولے بابا ٹھہر جا۔ اس نے سوچا کہ روپیہ تو نہیں چھن جائے گا، زور سے مٹھی دبا لی کہ دیکھو دن نکل کے کدھر جاتی، زور سے دبا لی، اور جیسے ہی دوائی مٹھی، بابا بولے تیرا روپیہ کوئی نہیں چھینے گا، تو انعام لیتی جا، روزانہ دہی بیچنے آنا اور مجھ سے ایک روپیہ لے جانا۔ کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے یار اس دور میں یہ سب قلندر چلے گئے، ارے ہیں آدمی ہیں، دل سے مانگ کے دیکھو تبھی تو ملے گا کیا۔ اور جب تمہاری دعا کیا ہے امام صاحب پسینے پسینے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما دے، اور یہ انگلی چٹکارے اور بولے فی الدنیا حسنہ، کود کے بولا آمین۔ اب کہہ رہے آمین، تیری آمین کائی کی کام کیا، ذرا دل لگا دل، وہ اللہ والے بات پوری کر تو سن لو، وہ اللہ والے کہنے لگے روزانہ اور دہی بھی لے جانا، روپیہ بھی لے جانا، روزانہ بتاتی السلام علیکم، جا السلام، کافی دن ہو گئے۔ اتفاق یہ تھا اس کے گھر میں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں، کتنی میری بہنیں ایسی ہوں گی، بھائی ایسے ہوں گے کہ حافظ شاہ جمال اللہ کے یہاں جا رہے ہوں گے، یا شادرگاہی میں جا رہے ہوں گے، یا یہاں آ رہے ہوں گے، یا نالکار میں ادھر جا رہے ہیں، یا کسی بھی ولی کے جو جن سے نسبت رکھتا ہے ان ولی کے آستانے پر جا رہے ہوں گے، کتنوں کی گوڈیں بھری ہوں گی، صحیح بتا رہا ہوں، کتنے لا علاج بیمار ٹھیک ہوئے، صحیح بتا رہا ہوں میں، اس میں اسی مجمع میں ہوں گے کہیں، اسی مجمع میں ہوں گے کہیں، لیکن سنو الحمدللہ، دیکھیں آپ کا الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور آج سچے دل سے بتا دو، میں بھی اور حضرت علامہ عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سبھی میرے سر کے تاج حضرت اور حضرت، سب لوگ، ہم سب لوگ غلام کی حیثیت سے ان کی بارگاہ میں آج اپنا دامن پھیلانے آئے۔ بولو آئے نہیں آئے ہو؟ ارے تقریریں تو پورے ہندوستان میں ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تقریریں نہیں کی جاتی ہیں، تقدیر بنائی جاتی ہے۔ بیٹا 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 ٹائم بہت کم ہے، اور ان کا نعرہ بھی آپ دیکھ رہے، اندازہ لگا رہے ہیں، سمجھے؟ اب سنو، وہ روزانہ آتی ہے اور سلام کر کے روپیہ لے جاتی ہے۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا سنو، وہ اللہ والا تم پہ بہت مہربان ہے، اتنے دن شادی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے، تم آج یہ کہنا بابا مجھے روپیہ نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ اندھے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اللہ، دوسرے دل گئی آنکھوں میں آنسو اور رو کر کے کہنے لگی بابا دولت بہت ہے، روپیہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، جب سے آپ نے دیا گھر میں دولت کی ریل پھیل بابا، گھر میں کافی دولت ہے مگر اولاد کی شکل میں کوئی پھول نہیں کھلا بابا، ایسی دعا کر دو بابا، نہ روپیہ نہیں، بیٹا لینے آئی ہوں بیٹا۔ اللہ والا قلندر کا قلندر مجذوب کی بارگاہ میں ہے آج، کہا یہ نہیں کہا میرے بس کی نہیں ہے، جاؤ، مسکرائے تو آنسو پوچھ لے، اور بابا بولے کل کو آنا، کیا بولے کل کو آنا، اور کل تیری معلومات میں جتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے نہیں ان کو بھی لے کے آنا۔ عورت کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، بہت بڑا سمندر ہے یہ، قلندر ہے، قلندر قلندر ہے، اللہ اللہ۔ 28 رسالے میں لکھا، میں نے خود پڑھا، 28 یا 29 آتے جمع ہو
सुनते जा रहे हैं, पान चबाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पान चबाते जा रहे हैं। वो बोली बाबा इसके इतने दिन शादी हो, इतने दिन शादी हो, कोई औलाद नहीं है। बोले ठीक है। बाबा ने अपने पान का उगाल निकाला और निकालने के बाद उस औरत के हाथ में दे दिया एक, कहा सारी औरतें जितनी भी है बांट के खा लो, अल्लाह ताला सबको बेटा था फरमाया। वाह वाह वाह। सारी औरतों ने पान का उगाल ले लिया, सारी औरतों ने जब पान का उगाल लिया, ये अल्लाह वाले ने ऊपर को यूं किया, कहा दोस्ताने में कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने पान का उगाल दे दिया, पान का उगाल। यहां तक मेरा था, आगे तक अब तेरा काम है। इशारे समझ रहे हो? क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो सारी औरतों ने पान का उगाल खा लिया। और जब पान का उगाल खाया, मगर सबका दिल एक से नहीं होता ना। एक औरत बेचारी ऐसी थी, उसका दिल अंदर से थोड़ा कच्चा हो गया, अंदर से उसका दिल घिनिया गया। उसने सोचा कैसे मैं बाबा के मुंह को अपने मुंह में डालूं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके दिल ने हाथ में तो ले लिया, सारी औरतों ने खा लिया, उसने नहीं खाया, छुपा के ले गई, जाते जाते पत्थर पे डाल गई। और पत्थर पे जब डाल करके गई, सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ताला ने बेटा था फरमा दिया 9 महीने के बाद। मगर जिसने पान का उगाल नहीं खाया, उसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं हुई। अब सुनो आगे की बात। सब औरतें जब गई बाबा इसके यहाँ सलाम कराने और करने के लिए, लेकिन कहा बाबा एक हमारी बहन ऐसी है जिसने पान का उगाल लिया था, मगर उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, बेटा तो बेटा, बेटी भी नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो इस अल्लाह वाले को जलाल आ गया। ये कलंदर उठ के खड़ा हो गया और आस्तीन फाड़ दी, और फाड़ने के बाद ऊपर को मुंह करके कहा अरे तेरी मेरी दोस्ती कैसी है, बोल जब मैंने पान का उगाल दे दिया तो तूने बेटा क्यों नहीं दिया। अल्लाह वाले को और जलाल आया, वो बबूल के कांटे तोड़ लिए और खड़े होकर के यही कहने लगा, आवाज आ जाती है ओ मेरे बंदे, ओ मेरे दोस्त, ये वो औरत है जिसने तेरे पान का उगाल नहीं खाया था, पान का उगाल नहीं खाया इसलिए मैंने बेटा नहीं दिया। वो जलाल में आकर के कलंदर बोला अरे मैंने तो पान दे दिया था, तू बेटा दे देता। जलाल में आकर के कहा ऐ औरत बता तूने पान का उगाल क्यों नहीं खाया। वो औरत कहने लगी बाबा मेरा दिल कच्चा हो गया था, बाबा मेरा दिल मालिश करने लगा था, बाबा मेरे दिल ने अंदर से नहीं लिया, मेरा दिल घिनिया गया। जब इतना कहा काम मेरे उगाल का तूने क्या किया, काम मैंने पत्थर पे डाल दिया। इस अल्लाह वाले ने जमीन में पाँव मारा और मारने के बाद कहा जा उसी पत्थर पे चली जा, जा करके देख तेरा बेटा वहीं पे सरकारे मदीना फैजाने मस्तान मियां हुजूर इस कलंदर का नाम अली शाह कलंदर। पानीपत में इनका मजार शरीफ है। सुभान अल्लाह। ये खादिम भी तकरीर करने के लिए पाकिस्तान को लम्हा भी क्योंकि उधर से है। अब सुनो प्यारो, नमाज का वक्त हो गया, मौजू को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। आज तो तकरीर थोड़ी करके आया हूँ, आज तो दिल बेचारा का दिल खोल कर रख तू इनकी बारगाह में सवारते जा और मैं आगे बढ़ता जाऊँ। अल्लाह अल्लाह। तुम भी जितने लोग हो भाई और बहनें सब जितने हो प्यारे मांगते रोजाना हो, मगर आज इस अल्लाह वाले की बारगाह में अपनी नजरें छुपा करके और दिल बिछा कर सिर्फ 2 मिनट है, इन 2 मिनट में दुआ या जुमले बोलूंगा और मेरी गुफ्तगू खत्म है क्योंकि नमाज का वक्त होगा।
نماز کا وقت ہو رہا، سنو، دل کو ایک مرتبہ مانگ کے تو دیکھو یار، دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھو، ساری چیز کو الگ رکھو، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں دل بچھا کر کے بیٹھ جاؤ، سارے لوگ اپنی اپنی نظریں نیچی کر لیں اور کہیں مولا پروردگار عالم، اے اللہ آج ہم تیرے مجذوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کی بگڑی کو بنا دے، میرے مولا جس کو جو پریشانی ہے تو بخوب جانتا ہے، پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اگر کسی پہ اولاد نہ ہو اولاد عطا فرما دے، کوئی قرض میں مبتلا ہو قرض سے نجات دلا دے، اے اللہ کسی پہ جادو ٹونا سحر آسیبی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی پریشانی ہو میرے مولا یہ مجذوب مستان بابا کے صدقے میں اس پریشانی سے دور فرما دے، ان صوفیاء کرام علماء کرام مجھے بھی اے اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، سب کو ترقی عطا فرما۔ ایک بچے نے مجھے بتایا مولا ایک بچے کی طبیعت خراب جس کا نام محمد اسد ہے یا کیا نام ہے، اے اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا، مولا اس کو شفا عطا فرما دے، ان سب کے گھروں میں بیوی بچے آل اولاد شوہر بھائی بہن رشتہ دار اگر کوئی بھی بیمار ہو، اے اللہ آج ہم دامن پھیلا کے مانگ رہے ہیں، ان کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا ان کو شفا عطا فرما دے، مولا سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، جو حافظ و قاری مراد حسن صاحب ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جو جہاں کے بھی سجادہ ہیں اے اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سجادہ صاحب کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا ابو الحسن صاحب مرحوم، اے اللہ ان کے درجات میں اور ترقی عطا فرما، دعا کرو میرے بھی اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب لوگ ایک دوسرے کو گواہ بنا کر کے توبہ کرو، میں بھی توبہ کرتا ہوں مولا جو غلطی ہو گئی وہ معاف فرما دے، ان کے آستانے پر آنے میں جانے میں ادب کے اعتبار سے کسی بھی بولنے میں سننے میں بے ادبی یا کوئی غلطی ہو گئی مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے، کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان